جب لوگوں سے پوچھتے قبل اس حدیث کے میں ترجمہ کرنے سے ایک بات بتا دوں، جب لوگوں سے پوچھتے تم دین کے بھی محبت کرتے ہو اور دنیا کے بھی محبت کرتے ہو، مال بھی مرتے ہو اور اللہ اللہ بھی روتے ہو، یہ کیسا ہو سکتا؟ ڈالر کی بھی گنتی کرتے ہو، درود کی بھی تسبیح پھراتے ہو، یہ کیسا ہوتا؟ جی یہ کیسا ہوتا؟ ایک یہ رہنا میں تو وہ رہنا. لوگ اگر کوئی کچھ دیندار ہے، آدھا ڈلڈل ہے، تو یہ کہتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اور خود تو اللہ کو بولا، اللہ میاں خود بولے کہ پہلے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، پہلے دنیا کے حسن دے، دنیا کے اچھے دے، پھر بعد میں وہ پھر آخرت حسنہ، پھر آخرت کی اچھائی بھی دے. پہلے اللہ دنیا کے حسنات کو مقدم رکھا، آخرت کو مؤخر رکھا. اللہ کو پہلے دنیا حاصل کرو بیٹا، تم کیا مذہب؟ میں بات سنا رہے اللہ یہ آیت کون بولتے ہیں؟ جب پوچھتے نا، دین میں بھی رہتے دنیا میں بھی رہتے، ایک ادھر رہو نہیں تو ادھر رہو، شراب میں بھی لطف، سجدے میں بھی گر پڑا، ایک ادھر رہنا نہیں تو ادھر رہنا ہے نا. آنکھوں میں سرما لگا کر بچیوں کو دیکھے تو کیا ہوتا؟ ادھر بھی رہنا ادھر بھی رہنا، کیا بات ہوئی؟ ہوتی نا بھائی، ایک ادھر رہو نہیں تو ادھر رہو. تو ان سے جب یہ ادھر رہو ادھر ادھر کی بات چلتی تو یہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، یہ آیت کی تلاوت کرو. تو آیت کی تلاوت کرنے والوں ذرا یہ حدیث بھی سن لو. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں حب الدنیا والدین لا یسع فی القلب، دین کی محبت اور دنیا کی محبت. لوگوں غور سے سنو، دین اور دنیا کی محبت ایک جیسی نہیں ہو سکتی، ایک میں نہیں ہو سکتے. جیسے پانی اور آگ ایک ہی برتن میں جیسے نہیں ہو سکتے، اسی طرح دین و دنیا کی محبت ایک قلب میں نہیں ہو سکتی. یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا متفق فیصلہ ہے. ایک دین میں رہو یا دنیا میں ڈوب جاؤ. دنیا اس لیے ہے، ایک اسباب ہے، اسباب میں سب فنا ہونے کا نہیں ہے. دنیا اس لیے ہے کہ آخرت کے سواری کے لیے کچھ تیاری کر لے، کچھ سامان لے لے، کچھ توشہ لے لے. یہ نہیں سارے کا سارا یہی رہنا ہے، یہی کمانا ہے، بلڈنگ بنانا ہے. اتنی بھی بڑی عمارتیں بنا لو، 6 گز کے ہے تم، اتنی مجال کہ آیت کے تشریح خود کرتے کہ دنیا حسنہ وہ پھر آخرت حسنہ. لوگوں آج کی رات کے بعد ایک تبدیلی آ جانا، ایک تبدیلی آنا. اب تو ہوگا تبدیلی سب کے اندر، کیونکہ جب شہرت کے باٹل کھولتے یا کھولتے ہی دشمن کی ہوا اندر سے دہشت کرنا. 2 سیکنڈ کے بعد دیکھو پانی کا پانی، باٹل کا باٹل. ایسے نہیں رہنا، ایسے زندگی کیا بولو جنگل جیتے ہے نا. پھر اس میں ہمیں کیا فرق ہے؟ ایک بار مارو، جنگل بھی کیا ہے، ایک بار اگر مار کے ایک بار بولے یہ رستے سے نہیں جانا، یہاں سے جا، مر جائے گی مگر وہ رستے سے نہیں جائے گا. دونوں کے پاس ایسے صلاحیت ہے، اس رستے کو بتا کے بولے، مار کے بولے ادھر سے نہیں جانا، پڑ جائے، ہم کتنا بھی لگائیں گے دوبارہ نہیں جائے. انسان ذرا جنت
چند دن کی دنیا ہے، جینا ہے مرنا ہے، تو اس میں کرنا کیا ہے؟ اللہ کو حاصل کرو، دنیا کو نہیں، اللہ کو حاصل کرنا ہے۔ قبر پہ جانے کے بعد من ربو کے پوچھتے، من کرنسی نہیں پوچھتے، من ربو کے تیرا رب کون، جانے کے بعد تو کیا کمایا یہ نہیں پوچھتے۔ رب کو حاصل کرے تو قبر میں جا کے اللہ ربی جرأت سے بجار سے ہمت سے کہہ سکتے ہیں۔ مجھے وہ منکر نکیر جواب صحیح دینا پڑتا، یہ تو ہاتھ بگڑ جائے گی۔ وہاں جا کے میں بی اے کرا ہوں، میں ایم اے کرا ہوں، میں ایم بی بی ایس ہوں، میں ایم کام نہیں بول سکتے، نہ تمہاری سرٹیفکیٹ آئے گی نہ تمہاری کرنسی آئے گی۔ اللہ سب سے بچائے، اللہ ہمارے قبر کو جنت کے باغوں سے باغ بنا۔ لوگوں اللہ بنانا چاہتا ہے، اللہ اسی لیے یہ سناتا بھی ہے، اللہ بنانا چاہتا ہے اسی لیے یہ سب ارکان یہ سب انتظام کیا، لیکن ہم پھر اسی ہم سے بدتر ہم سے ظالم کوئی اور نہیں ہو سکتا۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ فیہا یفرق کل امر حکیم، اللہ سبحانہ وتعالی آج کی رات سب حکمتوں کا امر کا سب جو پرانے تھے اس کو نکال کر نئے پیش کرتا ہے۔ جیسے کہ بینک میں یہ جو آفسوں میں ایک سال کے بجٹ ہوتے ہی دوسرے سال کی بجٹ پیش کرتے، ایسا ہی ہوتا کہ ایک سال کے جو بھی آمدنی خرچات جو بھی نفع جو بھی نقصان سب لکھ کے پیش کرنا پڑتا، پھر دوسرے سال کی لسٹ آتی۔ ایسا ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ آج کی رات میں، آج کی رات سے اگلے سال کی رات تک، اگلے شب برات تک آپ کو جو نقصان، آپ کو جو نفع، آپ کو جو فائدہ، آپ کی حیات، آپ کی رزق، آپ کے صبر صفات، آپ کے سب کچھ اللہ آپ کے ہر سانس آج کی رات لکھتا ہے۔ آج کی رات اگر سمجھو کوئی انتقال ہونے والا ہے، اللہ سب کو طویل حیات دے، تو اسرائیل کو بلاتا ہے، اس کے پاس ایک لسٹ دیتا، رب تعالیٰ لسٹ دیتا، اور لسٹ میں وہ سال میں جو جو جانے والے ہیں سب کے ٹکٹ دیتے، اللہ اسرائیل کے ہاتھ کے حوالے کر دیتا، اور اسرائیل علیہ السلام ٹائم دے کے لے لیتے، جس کا ٹائم لا یستأخرون ساعۃ ولا یستقدمون، نہ ایک ساعت نہ ایک سیکنڈ آگے ہوگا نہ پیچھے ہوگا۔ اسرائیل علیہ السلام بہت کڑک، تو آج کی رات وہ موت کا بھی رجسٹر آتا، رزق کا بھی رجسٹر آتا، کتنے وقت بھوکا رہنا، پیاسا رہنا، کتنے وقت بریانی کھانا، تہاری کھانا، گائے کی گوشت کتنے بار کھانا، بکرے کے گوشت کتنے بار کھانا، پانی کتنے بار پینا، سانس کتنے بار لینا، آنکھ کتنے بار چپکنا، دیکھنا کتنے بار، نمازیں پڑھنا کتنے بار، آج کی رجسٹر سے فائل ہوتا۔ لوگوں اگر آج تم اپنے اعمال کو صحیح کر کے اللہ کے ہاں حضور ہوئے تو اللہ دیکھتا ہے یہ میرا بندہ ہے، اس کے رجسٹر صحیح کر دو، اس کے رجسٹر صحیح کر دو، جو بھی بگڑا ہوا ہے اس کو سب نکال کر صحیح کر دو۔ تو اللہ کا شان ہے، یہ رب تعالیٰ کا شان ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو حدیث پاک جو فرمائے ان اللہ ينزل لیلۃ من شعبان الى السماء الدنیا، اللہ تبارک و تعالی اس رات میں آسمانی دنیا پر نازل ہوتا ہے۔ آسمانی دنیا کہاں تک ہے؟ آسمانی دنیا کہاں تک ہے؟ جہاں تک ہمیں نظر آ رہا ہے، ابر جو دکھ رہا ہے نا، وہاں تک آسمان ہے،
یہ نظر کا تقاضا ہے. سائنس کا تقاضا کیا ہے؟ زمین ہے نا، زمین جہاں ختم ہوتا وہاں سے آسمان شروع. زمین جہاں ختم ہوتا ہے نا وہاں سے آسمان شروع. سمجھے آپ؟ زمین کی سطح جہاں ختم ہوتی یہاں ہے. یا سمجھو ایک بلڈنگ کے اوپر بعد میں زمین ہے، اس کے اوپر سے آسمان شروع، کیونکہ اس کا تو کوئی لمٹ نہیں ہے. آپ بتا سکتے آسمان کہاں سے کہاں تک ہے؟ نہیں بتا. اس کا تو بتا سکتے نا. یہ سائنس کا ہے. اسلام کہتا ہے یہ سمائی دنیا، اور سائنس کہتا ہے آسمان جدھر زمین ہے اس کے اوپر سے سب آسمان ہے. کیونکہ آسمان پہ ابر ہوتا، آسمان پہ ابر ہوتا. تھوڑا ایک کوئی اونچے پہاڑ پہ چڑھ جاؤ ابر ہاتھ پہ لگتا ہے نا، تو اس کو کیا بولیں گے؟ آسمان پہ کھڑا ہو بولیں گے. وہ دنیا پہ زمین پہ، لیکن اگر تو آسمان پہ ہوتا. سمجھے نا؟ جہاں زمین ختم ہوتا وہاں سے آسمان شروع. تو اللہ کہتا ہے اتنا قریب آتا ہوں میں تجھے معاف کرنے کے لیے، اتنے قریب کی شناخت دیتا ہوں کہ جہاں تو رہتا ہے وہاں میں رہتا ہوں. جہاں تو رہتا ہے وہاں میں رہتا ہوں. اس سے بڑی شناخت کوئی اور دے سکتا ہے؟ یہ سمائی دنیا. اللہ مقید نہیں ہے، اللہ مطلق ہے. اللہ کو باؤنڈریز نہیں ہے، لمیٹڈ نہیں ہے. اللہ ہم ہو سکتے ہیں یہ مسجد کے اندر خیر، لیکن اللہ نہیں ہو سکتا. مکان سے لا مکان سے پاک ہے، وہ سب سے پاک ہے. تو اللہ تعالیٰ وہ سمائی دنیا میں مقید نہیں ہے. تمہیں اعلیٰ بتانے کے لیے میں ایک اچھے جگہ میں تمہارے لیے عرش اعظم سے نیچے اتر آیا ہوں. اللہ اتر کے نہیں آیا. اللہ ہر جگہ ہر وقت ہمیشہ ہر لمحہ ہر لہجہ ہے، حاضر و ناظر شاہد ہے. یہ ایمان، یہ جذبات، یہ حال و کیفیت ہر لمحہ ہمیں بھی رہتا ہے. کہتا ہے نحن اقرب الیہ من حبل الورید، تمہارے لگے گردن سے قریب میں ہوں. فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، تم جہاں کہیں بھی دیکھو گے وہاں میں ہی نظر آؤں گا. اللہ کہتا ہے وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنتُمْ، تم جہاں بھی ہو میں تمہارے ساتھ ہوں. لا تحزن ان اللہ معنا. جب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ سید المرسلین سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم غار میں چھپے تھے، وہ کفار مکہ آئے تھے، تو آیت نازل ہو رہی ہے. ابو بکر تڑپ رہے ہیں رضی اللہ تعالیٰ، یا رسول اللہ اب کیا ہوگا، اب کیا ہوگا؟ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے لا تحزن ان اللہ معنا. یا ابو بکر گھبرانا نہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے. تو اللہ ہر وقت ہر جگہ حاضر ناظر شاہد، حاضر مطلق ہے. تو اسے مقید نہیں کرنا صرف آج کی رات وہی پر ہے. آج وہ شناخت دیتا ہے، وہ عرفان دیتا ہے کہ آج کو سمجھو تمہارے لیے میں آیا. کئی رات ایسی ہوگی جس میں تم سو گئے، جس میں ہم خاموش رہ گئے، لیکن تم چلاتے رہے. تمہیں ہونا تھا یا تمہیں کچھ اور کی ضرورت تھی؟ ہم تو نہیں بولے تم اس رات میں مانگو، لیکن تم مانگتے بیٹھے، رات تمام تہجد پڑھے. لیکن آج کی رات ایسی ہے تم سو جائے گے مگر میں پکار کر دیتا، میں تمہیں بلا کر دیتا. کوئی ہے کیا میرا بندہ جو مجھ سے حیات میں عمر میں ترقی مانگے میں دے دوں؟ کوئی ہے کیا میرا بندہ جو رزق میں ترقی مانگے میں دے دوں؟ کوئی ہے کیا میرا بندہ کوئی دافع البلیہ جو بلا سے دور ہونا چاہا وہ دے دوں؟ کوئی ہے کیا میرا بندہ مجھ سے قریب ہونا چاہا قربت دے دوں؟ کوئی ہے کیا میرا بندہ میری معیت کی شناخت جو ہونا چاہے اسے معیت عطا کروں؟ کوئی ہے کیا میرا بندہ میرے رسول کی عرفان حاصل کرنا چاہا اسے عرفان دے دوں؟ کوئی ہے
خود اتنا کرتا ہے تو بندہ کتنا کرتا ہے؟ دینے والا اتنے جوش، اتنے حواس، اتنے جذبات میں آئے تو لینے والے ہیں کتنا جذبات میں آنا؟ لینا بات دینے والا کہتا ہے لے جو چاہنا لے لے، لینے والا نہیں مجھے 10 روپے چاہیے، یہ اس کی جذبات ہو گیا، دیو جو بھی ہے دیو، یہ جذبات 1 کروڑ جو بھی ہے، جیسے ایک بلینک چیک دے دو یا زندگی بھر کے آپ اس دیکھ لو ایک جذبات سے، جب کا جب وہ جذبات ہوگی، ایسا نہیں کہ اللہ یہ میں نے تنخواہ بڑھا، یہ چھوٹے چھوٹے نہیں، یہ دنیا مانگنے کے لیے آج کی رات نہیں، لوگ سمجھتے ہیں آج کی رات دنیا کے لیے نہیں، آج کی رات اللہ کی قربت، اللہ کی صداقت، دنیا سے جدا، رسول سے قریب، اللہ سے اتنا قریب ہونا، اتنا قریب ہونا جتنا وہ بلاتا ہے۔ اللہ کہتا ہے وَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، اللہ کے پاس بھاگ کے آؤ۔ تم اب تو رینگتے ہو، رینگنا بھی نہیں، کھڑے ہو، کھود کے پیر دفن کر لیے اور اس کے اوپر کھڑے، ایسے عالم میں ہم ہیں۔ حدیث پڑھتے، قرآن کی آیت بھی پڑھتے، آج میں اس کی ترجمہ میری وجدان سے میں ایک بات کہتا، یہ میری خود سے ہے، کتابوں سے نہیں ہے، میں خود سے بات، ماننا ہے تو مانے کہ اللہ رب العزت کہتا ہے میں آسمانی دنیا پر نازل ہوتا ہوں اور سب دیتا ہوں، عطائیں کرتا ہوں، حتی مطلع الفجر، قرآن کی آیت ہے مطلع الفجر، حدیث میں ہے یطلع الفجر، جب تک سورج جب تک نکلا اس وقت تک، فجر کے وقت تک میں سب نوازتا ہوں۔ کوئی فجر کے وقت کیا ہوتا ہے؟ اللہ معمولی نہیں کرتا، معمولی سی بات اہمیت کے ساتھ نہیں کہتا، یہ حتی مطلع الفجر میرے گمان کی بات ہے، یہ حتی مطلع الفجر کیا ہے؟ سورج اللہ کو معاف کرنا ہے تو ٹائم بولنے کی ضرورت نہیں، اب تک مانگو جب تک مانگو، دینے والا سب ہمیشہ دیتا رہتا بھائی، وہ کنجوس نہیں ہے، اعوذ باللہ من ذالک، وہ آج کی رات ہی دے تو کل کی رات نہیں دیتی، یہ تو کہیں نہیں بولا، لیکن یہ بولا کہ صبر آتے تو چھوڑ دو لیکن آج کی رات مانگو، مانگنے کی اجازت دیا، لیکن یہ حتی مطلع الفجر ایک کنڈیشن اپلائی، لیکن فجر کی طرف جو مانگنا ہے مانگو، ایسا نہیں۔ فجر کی بات، فجر کیا کس چیز کو کہتے ہیں؟ رات کے بعد جب اجالا ہوتا، رات کے بعد اندھیرے کے بعد جب اجالا ہوتا ہے تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ وقت فجر، صبح صادق کہتے ہیں، یہ کہتے ہیں نا، اندھیرا جب چلے جائے فجر آ جائے تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ اسی جب اندھیرا نور آ جائے فجر کہتے ہیں، یہی کہتے ہیں نا، اندھیرا چلے جائے نور آ جائے وقت فجر آ گیا، بھائی کسی بھی اختلاف نہیں نا، میں جو کہتا ہوں سمجھتے نا، اندھیرا چلے جائے نور آ جائے وقت فجر ہے، رات چلے جائے ظلم بھاگ جائے نور آ جائے وقت فجر ہے۔ اللہ حتی مطلع الفجر اس لیے کہتا ہے میں اتنا نوازنے والا ہوں، تم مانگو کہ تمہارے ظلم ہٹ جائے، نور بڑھ جائے، اس لیے اللہ کہتا ہے حتی مطلع الفجر، تمام ظلمیں ہٹ جائے، مٹ جائے، اب نور بھر جائے، نور بھر جائے، اسی کو اللہ کہتا ہے حتی مطلع الفجر۔ کتابوں میں تلاش کرنے کی ضرورت نہیں، کتابوں میں نہیں ہے، یہ میری گمان میں آیا، میں کہہ دیا، دلیل پوچھے گے تو کچھ بھی نہیں۔ خیر اللہ رب العزت
اور آج کی رات مردوں کے مرحومین کے لیے، اہل قبر کے لیے دعا نہیں کر سکتے، ہے نا؟ یہ بولتے ہیں دعا نہیں کرنا جائز ہی نہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمل کے اختلاف کے لفظ ہے وہ، اگر کوئی کہا کہ آج کے رات قبرستان جانا نہیں ہے تو جرت سے سنیو اس کے گلا پکڑ لو، اتنی مجال ہم پہ آنا، کیونکہ ہم بلبل پہ نہیں ہے، اہل سنت میں ہے۔ ایک جوش ہر لمحہ ہر لہجہ رہنا کہ ہم معمولی سے وزن بدلتے نہیں ہے، ہمارے ہاتھ میں قرآن ہے، حدیث ہے، اولیاء کرام کے راستہ ہے، ہم اس میں مضبوط سے ہے، ہم کوئی شیطان مردود شیطان ملعون کے راستے پہ نہیں ہے، ہم اولیاء کرام کے راستے پہ، ہم اصحاب کبار کے راستے پہ، ہم محمد رسول اللہ کے راستے پہ، ہم خدا کے راستے پہ ہیں، ہم قرآن کے راستے پہ، ہم سنت کے راستے پہ۔ ایسے نہیں وہ فلانے بابا فرمائے تھے ہم کر رہے، ایسی بات ہوتی ہے، وہ بابا کہہ دیا یہ عمل کر دیے، ایسے نہیں، یہ قرآن ہے، یہ حدیث ہے، یہ اتباع نبوی ہے۔ سنی ہونے پر ایسے فخر کرنا، اس فخر کے برابری میں کوئی اور فخر نہیں رکھتا، فخر کرنا کہ سب فخریں بازو ہٹ جائے اور سنی ہونے پر فخر مقدم ہو جائے، ہے یا نہیں، یہ گمان نہیں آنا، یہ گمان نہیں آنا۔ صحابہ کے حدیث کے کتبوں کے اماموں کے ہسٹری دیکھ لو، سب سنی، اربعین امام دیکھ لو، امام نعمان بن ثابت، ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ، محمد بن ادریس شافعی رحمۃ اللہ علیہ، مالک بن انس مالکی رحمۃ اللہ علیہ، احمد بن حنبل حنبلی رحمۃ اللہ علیہ، سب سنی، سب صحابہ سنی، تابعین سنی، تابع تابعین سنی، کیوں؟ رسول اللہ علیہ سنت کے بانی ہیں، تو سب سنت میں ہیں، سب اہل سنت میں ہیں، تو یہ بات نہیں آنا سنی ہونے پر، یہ بات نہیں آنا کہ ہو بھی سکتا نہیں بھی سکتا، کیا ہے کہ بھائی بولے کرے، یہ نہیں، کیونکہ ایسی بات ہم تک نہیں پہنچی۔ صحابہ کے کتب میں، حدیث کی کتابوں میں پہلے درجے کی کتاب کو صحابہ کہتے ہیں، صحابہ 6 کتاب ہے جو رد نہیں ہو سکتی، جو پہلے ہے، سب کتاب بعد کے حدیث کی کتاب بعد ہے، فرسٹ گریڈ ہے، فرسٹ لیول ہے، فرسٹ اسٹیج ہے، تو یہ کتابیں ہیں، کتابیں ہیں، تو ہر کتاب میں ہر امام اس لیلے برات کے تفصیل میں بات قائم کی، اگر کچھ معمولی سی رات تھی تو اماموں کی کیا ضرورت ہے باب قائم کرنا، ما جاء فی لیلۃ من نصف شعبان، امام ترمذی باب قائم کیے، صوم شعبان بخاری میں، فضیلت شعبان، ایسے باب قائم ہے، ایسے نہیں میں حدیثوں کی تمام باتیں نہیں بتا سکتا ہوں، اگر بتانا ہو تو میں آج نہیں کل رات تک بیٹھنا ہوگا، تو اللہ رب العزت صحیح مسلک پہ رکھا، صحیح مذہب پہ رکھا، صحیح راستے پہ رکھا، ہر احساس دیا، ہم پیچھے نہیں ہٹنا۔ لوگوں اسلام میں اگر مضبوطی سے رہتا ہے تو 3 چیزوں کی ضرورت ہے، کتنی چیزوں کی؟ 3 چیزوں کی ضرورت ہے، اللہ کی اتباع کرنا،
رسول کی اتباع کرنا اور اللہ رسول کے جو احکام سناتے ہیں، جو احکام سمجھاتے ہیں، جو احکام کو اپنے زندگی میں چلاتے ہیں اور چلانے کے حکم دیتے ہیں، وہ اسے اولیاء کرام سے نسبت رکھنا، اولیاء کرام سے نسبت رکھنا۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، اور تم پر جو بڑا ہے، تمہارے جو اللہ کی اطاعت اور رسول کی اطاعت کو جو سمجھاتا ہے، جو اللہ کی توحیدیت اور رسول کی رسالت کو جو سمجھاتا ہے، وہ ولی کی ولایت پر بھی اطاعت کرو۔ یہ ایمان، یہ عقیدہ، یہ مذہب ہے۔ لوگوں اللہ آج کے رات کی فضیلت بھی سنایا، سننے کا توفیق عطا فرمایا، آج کی رات کیوں ہے اور کیسا ہے وہ بھی سمجھایا۔ اللہ بس معاف کرنا چاہتا ہے، بہانہ بناتا ہے، بہانہ بنا کے پیش کرتا ہے تاکہ اس کو دیکھے تو بھی میرا بندہ میرے پاس آ جائے، میرے بندہ اب جو ہے 5-10 منٹ ہو گئے، نیا قانون ہے کیا کہ وہ بولے دیے جو لائٹ دے جو بولے دیے کیا کچھ چیز اس لیے ہے کہ بجلی کا جو میٹر ہے وہ کوئی چوری سے بھی استعمال کرتا، کوئی صحیح حساب سے بھی استعمال کرتا، اسی لیے گورنمنٹ ایک بہانہ بنا، جتنے بولے استعمال ہونے ہوئے وہ کیا کی نہیں کیا کہتے ہو ہمارا بولا نہیں، تو اس لیے بہانہ ہے تاکہ سمجھ میں آ جائے اس کے گھر میں کتنی بجلی چلتی ہے نا۔ ویسا ہی اللہ بھی بہانہ بنایا، اللہ بھی بہانہ بنایا تاکہ سمجھ میں آ جائے یہ کتنی قریب میرے پاس آتا ہے، کتنی دعائیں میرے سے مانگتا ہے، کتنی دولتیں دنیا کی بھی مانگتا ہے، کہ یہ کیا کرتا ہے، میں بہانہ بنا دیا شب برات، معاف کرنا چاہا بہانہ بنا دیا، اب بندے کا باری ہے، مانگے تو مانگے یا چھوڑے تو چھوڑے، اللہ تعالیٰ زندگی میں تبدیلی لاؤ، اللہ رب العالمین دنیا میں محتاج رکھے گا، کسی کا محتاج نہیں رکھتا، کسی کا آج کسی کے سامنے سر جھکانے کا موقع نہیں دیتا، تم اللہ کو پکڑ کے دیکھو، دنیا کے پیچھے نہیں جانا یار، اللہ سے ہر وقت دنیا مانگو گے، اللہ دنیا نہیں دیتا، دنیا دے تو دنیا فنا ہے، مٹ جاتا ہے،